اور حکمت والا ہے. قرآن کی اسی آیت نے حضرت عمر فاروق کے دل کی دنیا بدل دی. کہنے لگے مجھے بھی صاحب قرآن کے پاس لے چلو, مجھے بھی جناب محمد رسول اللہ کے پاس لے چلو, میں بھی ایمان لاؤں گا. جو ان کو پڑھا رہا تھا, خباب نام تھا اس کا, جو بہن بہنوئی کو پڑھا رہا تھا, حضرت عمر کی آواز سن کے وہ چارپائی کے نیچے گھس گئے تھے. تم مرے ہم ماریں گے. اور جب عمر نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے چلو, تو وہ چارپائی سے نکلے سب سے پہلے, چلیے ہم لے کے چلتے. کہا تم کب آئے, تم کب؟ اس نے کہا سب سے پہلے تو ہم ہی آئے. کیا ہوا؟ کہا آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کون؟ تو آپ نے کہا عمر. تو میں تو ڈر کے مارے اندر گھس گیا. اب تو گیا میں, کیونکہ آپ تو قتل سے نیچے کوئی بات ہی نہیں کرتے. اچھا چلو اللہ کے رسول کے پاس, اللہ کے نبی کے پاس لے گئے. پورا واقعہ آپ لوگ سن چکے ہیں. بتانا یہ ہے کہ ایک آیت پڑھی اور ایمان میں اضافہ ہو گیا. ہم پورا قرآن پڑھ دیتے, ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا. امام صاحب نماز پڑھائے ہیں, مغرب میں, عشاء میں, فجر میں قرآن زور سے پڑھتے ہیں, لیکن ہمارا ایمان وہیں سے نکلے. ابھی پڑھ کے آئے نماز, اللہ سو پڑھا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سب پڑھا. والتین والزیتون وطور سینین اقرأ باسم ربک الذی خلق. سب پڑھ کے آئے, سن کے آئے, اور جیسی مسجد سے دروازے سے باہر نکلے, نکالنا شروع کر دیا دھواں. یہ دیکھیے, یہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا. قرآن سن رہے ہیں تو ہمارے ایمان میں کمی ہو رہی ہے. ابھی پڑھایا مولانا نے, کیا پڑھایا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے, جنہوں نے عمل صالح کی. ابھی نماز پڑھ کے آیا, ابھی یہ تلاوت سن کے آیا, اور یہاں آنے کے بعد عمل صالح دیکھو کتنا اچھا. سورہ دخان کی تلاوت شروع, اور اسٹائل سے. یہ ہو رہا ہمارے ایمان میں. حضرت عمر تو نبی کو مارنے گئے, اور قرآن کی ایک آیت سنی تو دل کی دنیا پلٹ گئی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. مسلمان تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہمارے ایمان میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ یعنی ہم مومن ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا, لیکن عمر فاروق ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نبی کا انتقال ہو گیا. جیسے آج کل ہمارے بہت سے اونچی ٹوپی والے ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر نبی کا انتقال مان لیں تو پیٹ کے دھندے بند ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہی کے نام پہ تو مل رہا ہے. کھڑے ہو کے میلاد پڑھ لو, نبی آ جاتے ہیں, اللہ کے رسول آ جاتے ہیں, سواری آ گئی, ہم اب کھڑے ہو گئے. کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے نبی آ گئے. ہم اس کو معلوم ہوتا ہے نبی آ گئے, اس کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی آ گئے. اور اسی وقت پاکستان میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو, اسی وقت ایران میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو, اسی وقت امریکہ میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو, تو اس سے پوچھو کہ اللہ کے رسول تو اکیلے پوری دنیا میں کیسے جاتے ہوں گے, اسی وقت کہاں کہاں جائیں گے؟ تو کہتے ہٹ بدتمیز. جیسے ٹی وی میں ایک فلم آتی ہے شاہ رخ خان کی یا سلمان خان کی, ایک ہی چینل پہ چلتی اور پورے ہندوستان دیکھتا ہے, اس کو پورا انڈیا دیکھتا ہے. تو جب ایک آدمی کی تصویر پورے انڈیا کے گھروں میں جا سکتی ہے تو کیا ہمارے نبی پوری دنیا میں نہیں جا سکتے؟ تصویر کو حقیقت پر محمول کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تصویریں جاتی ہیں. نعوذ باللہ, اللہ کے رسول کی تصویر تو ہے ہی نہیں, تو جائے گی. اور اللہ کے نبی کی اگر تصویر ہوتی تو اللہ کی قسم آج پوجا ہو رہی ہوتی گلے میں ہال ٹال. میں ایک بار جب پاکستان گیا تو جیسے ہی ہندوستان میں جب مندر کہیں اسٹیشن پہ پڑتا ہے تو ہندوؤں کو آپ دیکھیں گے وہ ایسے کرتے ہیں. کوئی مندر, گاڑی چل رہی, ٹرین, مندر دیکھا ہوں تو آگے بڑھ گئی. ایسی پاکستان کے اندر بہت سی ٹرین سے اگر سفر کریں گے اور لاہور سے کراچی تک آپ جائیں گے تو 24 گھنٹے کا سفر ہے, 24 گھنٹے کا ٹرین سے. تو بہت سی اسٹیشنوں پر مزار بنے ہوئے ہیں, تو وہاں مسلمان باقاعدہ کھڑکی کھول لیتے ہیں, اب اسٹیشن آ رہی, مزار آنے والا ہے. تو جیسے ہی گزرتے ہیں, گاڑی گزرتی ہے اسٹیشن سے, تو ایسی کریں گے مزار, ایسے.
ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو میرے بھائیوں یہ تصور دیکھیں, یہاں ہندو کر رہے ہیں, وہاں مسلمان کر رہے ہیں. پوجا, اگر اللہ کے رسول کی تصویر ہوتی کیا ہوتا آج, کیا ہوتا؟ جب مولویوں کی تصویر اور اپنے پیر کی تصویر جب لیتے ہیں تو دیکھتے موبائل میں تو اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں, میرے پیر صاحب. یہ پیر کا حال ہے. اگر نبی ہوتے تو کیا ہوتا, نبی ہوتے تو کیا ہوتا. اور پیروں کا بھی عجیب حال ہے, پیروں کا بھی. اور ایک عورت تھی بیچاری, وہ اپنے اس کا آدمی کہتا تھا میں پیر ہوں, اس کی بیوی اس کو پیر ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. تیرے جیسے 336 پیر دیکھے گا. تو ایک بار اس کی بیوی بولی تم پیر ہو؟ کہاں پیر تو آج میں نے دیکھا آسمان پر. کہا کیا دیکھا؟ ارے ہوا میں مصلی بچھا کر, جائے نماز بچھا کر کھڑا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا, اور اڑتا ہوا جا رہا تھا. وہ تھا پیر. اس کو چڑھ گئی, شاید وہ کلیہ چک والی ہوگی, ڈرنک چڑھ گئی. تم نے دیکھا ہوا میں؟ ہاں ہاں. تو جائے نماز بچھی تھی؟ ہاں. کھڑا تھا اس پر؟ ہاں. نماز پڑھ رہا تھا؟ ہاں. ارے وہ میں ہی تو تھا. اپنی بیوی کو بولا ارے وہ میں ہی تو تھا. اس کی بیوی بولی تم تھے؟ ہاں مجھے لگا تم تھے. کہا کیا مطلب؟ کہا اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے, سیدھے اڑ بھی نہیں رہے تھے, ترچھے ترچھے جا رہے تھے, پھر بھی کمی نکال. ایک مرید نے خواب دیکھا کہ میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں. وہ بیچارہ آیا صبح ہو کر اپنے پیر کو خوشخبری سنانے کے لیے.